علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ لحرمۃ اعظم عند اللہ حرمۃ منک، کہا رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ کے ہاں مگر تجھ سے بھی زیادہ۔ اگر کسی کی اللہ کے ہاں حرمت ہے تو وہ ایک مومن کی حرمت ہے۔ اللہ کے ہاں اگر ہے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ اگر کسی کی حرمت ہے تو وہ ایک مومن کی حرمت ہے۔ اب اگلی حدیث حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا نمبر 71 ہے۔ فرماتے کہ ان رجلا ام قوما فقصد فی قبلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر فقال لقومه حين فرغ لا يصلي لكم۔ ایک شخص فرماتے ہیں ایک شخص نے کیا کیا، اس نے ایک شخص قوم کی امامت کرواتا تھا، مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ اب جب اس نے تھوکا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ وہ قوم کی امامت کروا رہا تھا، ینظر میرے نبی دیکھ رہے تھے، فقال لقومہ ایک قوم کی امامت کروا رہا تھا، حین فرغ لا یصلی لکم، جب اس نے سلام پھیرا نا تو میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد یہ بندہ کسی قوم کی امامت نہ کروائے۔ کیوں امامت نہ کروائے؟ کیونکہ اس نے کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے۔ سامنے دیوکار جو بندہ کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے تھوک دے وہ مصلی رسول کے قابل نہیں رہتا۔ تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ ایک مومن کی شان میں نازیبہ الفاظ کہتا ہے، اللہ کے ولی کی شان میں ایک نازیبہ الفاظ کہتا ہے، پھر آپ مجھے بتائیں حضور کی نگاہوں میں حضور کی نظروں میں اس کا مقام کیا ہوگا؟